الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انشاءاللہ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے اور وہ ہے کتاب البیوع کا درس، اور اس کے لیے ہم اپنے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع رکھیں گے۔ وہ الشرح الممتع پڑھیں گے دھیرے دھیرے کتاب البیوع کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ہماری زندگی کے اہم مسائل میں سے ہے اور فقہ کا ایک اہم باب ہے، اور اس باب کو جس خوبی کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، تقسیمات کے ساتھ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں، ایک طالب علم کو بڑی آسانی کے ساتھ میں یہ مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے طلباء کی کہ یہ بھی مسائل سیکھے جائیں۔ جہاں عبادات ہیں پہلے نمبر پر ہیں، یقیناً ان کا حق ہے، لیکن اس کے بعد میں معاملات ہیں، اور معاملات میں بیع کا معاملہ بقیہ معاملات پر مقدم ہے۔ تو یہ ہم کتاب البیوع پڑھیں گے شیخ کی الشرح الممتع کو سامنے رکھتے ہوئے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بیع عربی زبان کا لفظ خرید اور فروخت دونوں کو شامل ہے، اور اصلاً یہ لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ باع سے ہے، باع ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ بیع میں، خرید و فروخت میں، ایک آدمی اپنا ہاتھ بڑھا کے کچھ دیتا ہے اور دوسرا ہاتھ بڑھا کے لیتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام بیع پڑ گیا، کیونکہ دونوں کے ہاتھ اس میں استعمال ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں۔ تو بیع یہ جائز ہے اسلامی شریعت میں، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس کی دلیل اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، یعنی تمام مسلمان خرید و فروخت کے جواز پر متفق ہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور سودی کاروبار سے منع فرمایا ہے، اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2112 نمبر پر، کتاب البیوع، باب اذا خیر احدهما صاحبہ، اور صحیح مسلم کتاب البیوع، باب ثبوت خیار المجلس، حدیث نمبر 1531۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايع الرجلان، جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کریں، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، تو ان میں سے ہر ایک با اختیار ہے جب تک کہ ان کے درمیان جدائی نہ ہو جائے، جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں، وَكَانَا جَمِيعًا، اور وہ ایک ساتھ ہوں،
ایک ساتھ رہتے ہوئے ان کو اختیار ہوتا ہے، اور جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، لا یبع احدکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے بیع پر بیع نہ کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب البیع باب لا یبع علی بیع اخیہ 2139 نمبر پر، اور صحیح مسلم کتاب النکاح باب تحریم الخطبۃ علی خطبۃ اخیہ 1412 نمبر پر۔ یہ حدیث بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ تو بہرحال اس تعلق سے بہت ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، اور جہاں تک اجماع کا معاملہ ہے تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اسلام میں جو لازمی طور پر جو مسائل معلوم ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جن کا علم لازمی طور پر ضروری طور پر معلوم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ خرید و فروخت جائز ہے اسلام میں۔ اور جہاں تک نظر صحیح کا مسئلہ ہے، صحیح غور و فکر اور نظر کا مسئلہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اس چیز کا جواز سمجھ میں آتا ہے نظر صحیح سے، صحیح طور پہ غور و فکر کرنے سے بھی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے پاس موجود سامان کا، مال کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ دنیاوی جو ساز و سامان ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے، کی اسے ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے پاس اس کے پاس دو ہی ذریعہ ہے، یا تو ظلم و زیادتی کر کے زبردستی وہ سامان، وہ مال، وہ ضرورت کی چیز اس سے حاصل کرے، اور یا پھر خرید و فروخت کے ذریعے سے اس سے وہ چیز حاصل کرے۔ تو دو ہی راستے رہ جاتے ہیں، اور جب ظلم